الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته ودها الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوست اور بزرگوں، آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا او ہاکذا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مہینہ یا تو 10 دن اور 10 دن اور 10 دن یا تو 30 دن کا ہوتا ہے، یا فرمایا پھر اللہ کے نبی نے اس طرح اشارہ فرمایا انگلی بند کر کے، یا مہینہ جو ہوگا وہ 29 دن کا ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ جس طرح عزیمت پہ عمل کر کے خوش ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ رخصت پہ بھی عمل کرنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض ہمارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے دنوں کے اندر اگر 30 کا چاند ہوتا، ہم 30 روزے رکھتے تو چلو ہمیں ایک روزے کا ثواب زیادہ مل جاتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 29 روزے رکھنے پر بھی تمہیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے
جتنا کہ 30 روزے رکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ 29 بھی اللہ کا حکم ہے، 30 بھی اللہ کا حکم ہے۔ ابھی جب چاند نظر آ جاتا، اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بلائی، خیر، سلامتی، ایمان کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بات کہی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے صبح کے وقت کی، فجر کے وقت کی۔ علماء فرماتے کہ ویسے تو وقت سارا کا سارا قیمتی ہے، لیکن اس 24 گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ برکت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ عافیت والا جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری یہ غفلت کہہ لو، آج ہماری یہ سستی کہہ لو، آج ہماری یہ لاپرواہی کہہ لو کہ اس عین برکت کے وقت کے اندر 90% سے زائد مسلمان وہ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت عطا فرما دے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب سے میں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے، تب سے میں نے اپنے تجارتی قافلے کو صبح سویرے روانہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس سورت کے اندر اللہ نے سب سے پہلے فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اس 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں جی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح قد تھے، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جو کیا تھا؟ ذی الاوتاد، جو کہ میخیں گاڑ دیتا تھا۔ فرعون کے بارے میں مشہور تھا، ایسا ظالم بادشاہ تھا جو اس کی مخالفت کرتا تھا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو رسی کے ساتھ باندھ کے اس کے جسم کے اندر کیلیں ٹھونک دیتا تھا۔ آج ہم نے سنے ہوں گے بڑے جابر بادشاہ کوڑے لگاتے تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، پھانسی دے دیتے تھے، لیکن کسی زندہ آدمی کے جسم کے اندر کیلیں ماری جائیں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں، اور اس کو یعنی اس کی موت کو بھی اذیت ناک موت کو بنا دینا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، وذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا سرکش تھا، فاکثروا فیہا الفساد، اس نے سارے شہر اور ملکوں کے اندر فساد ملایا ہوا تھا۔ بچوں کو ذبح کر رہا تھا، بچیوں کو زندہ ترگور کر رہا تھا، جو بڑے اس کے مخالفت کرتے تھے اس کے جسم کے اندر کیلیں مار دیتا تھا۔ فاکثروا فیہا الفساد، لیکن جب اس کا فساد بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے عذاب کے کوڑے نے آ کے اس کو پکڑ لیا جی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نہ تو اس کی کوئی طاقت کام آئی، نہ اس کی فوجیں کام آئی۔
تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو جائے، کتنا بھی جابر ہو جائے، کتنا بھی ظالم ہو جائے، کتنی بھی اس کی فوجیں اور قوتیں بن جائیں، لیکن جب وہ اللہ کے مقابلے کے اندر آ جاتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں، اب یہ جو طوفان آ رہے ہیں، پچھلے دنوں یہ کل پرسوں جو طوفان آیا، لوگ کہہ رہے کہ آسمان، لوگوں کی چھتیں اڑ گئی، اور چھتوں کے اوپر لگے ہوئے سولر پلیٹیں جو ہیں وہ پورے پورے پینل اڑ گئے۔ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے وہ اللہ جو قوم عاد پر، قوم سبا پر طوفان ہوا کے طوفان کو بھیج سکتا ہے، آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ہل تری لہم من باقیہ، اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے اوپر ہوا کے طوفان کو بھیجا، اور وہ طوفان ان کو اسی طرح پٹک پٹک کے پھینک رہے تھے جس طرح کہ تم لوگ کھجور کے تنوں کو پھینکتے۔ فہل تری لہم من باقیہ، اللہ فرماتے کیا ان میں سے کوئی باقی رہا؟ تم دیکھو کوئی باقی نہیں رہا۔ اس لیے ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیے؟ اعمال دیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 دن ایسے ہیں جو اللہ کو تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 4 دنوں میں سے پہلا دن کون سا ہے؟ عید الفطر کا دن ہے، چھوٹی عید جس کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اس دن مومنین کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر عید الفطر والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ اس مزدور کا کیا حق ہے جس نے اپنے کام کو پورا کر دیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اس آدمی، اس مزدور کا تو حق یہ ہے کہ جب اس نے اپنا پورا کام کر دیا تو اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ جل جلالہ من والو ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں تم میرے گواہ رہنا، میں نے اپنے ان نیک بندوں کی روزے اور تراویح اور اعتکاف کے بدلے کے اندر ان کو جنت عطا فرما دیجیے، اور ان مومنین کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ اور دوسرا دن جو بڑا اللہ کو محبوب ہے وہ ہے عرفات کا دن، 9 ذی الحجہ کا، کہ جب حاجی لوگ جو ہیں حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان کے اندر ہوتے ہیں، بال ان کے پرا گندا ہوتے ہیں، جسم کے اوپر صرف اور صرف احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، اور گرمی کا موسم ہوتا ہے، فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے کن چیزوں نے ان لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندے صرف اور صرف آپ کی رضا اور رضامندی کے لیے اس جگہ کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے ان حاجی لوگوں کی اس طرح بخشش کر دی ہے جیسے کہ یہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اللہ کے نبی نے شاہ بے شک اسلام انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت کرنا دین کی وجہ سے انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور پھر إِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، بے شک حج بھی اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ کے حج وہ جو کہ پابندیوں کے ساتھ کیا ہو، اصول کے مطابق کیا ہو، اور اس کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے۔ اور چوتھا دن جو اللہ کو بہت زیادہ، تیسرا دن جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کا، اس لیے کہ مسلمان اس دن اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ
زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس مسلمان کی بخشش فرما دیتا، تو معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تصوموا هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبغال۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، تم ان 5 دنوں کے اندر روزہ نہ رکھا کرو۔ اب وہ 5 دن کون سے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان ہر پورا سال روزے رکھ سکتا ہے، شوال میں، ذی قعدہ میں، محرم میں، جب چاہے روزے رکھ سکتا ہے، لیکن 5 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ اور وہ 5 دن کون سے؟ ایک تو ہے عید الفطر کا دن، دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا دن، اور باقی 3 دن عید الاضحیٰ کے جو ایام تشریق کے دن ہے، یہ 5 دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں مکروہ تحریمی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی علت خود ارشاد فرمائی لا تصوموا هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبغال۔ ان دنوں کے اندر تم روزہ نہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانے کے، پینے کے اور خوشی منانے کے دن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو منع فرمایا اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے تو ان کو منع فرمانا پڑا کہ ایسا نہ ہو اتنی کثرت کے ساتھ تم روزہ رکھتے ہو کہیں عید کے دن بھی روزہ نہ رکھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب گھر تشریف لاتے ازواج مطہرہ سے پوچھتے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ آج تو کو کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے، اللہ کے نبی روزہ رکھ لیتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا رات کو ہی روزے کی نیت فرما لیتے، اور اگر کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو اس دن کھا لیتے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ لیتے۔ حدیث کی کتابوں میں تو اللہ کے نبی کبھی بدھ کا روزہ رکھ لیتے، کبھی جمعرات کا روزہ رکھ لیتے، کبھی ایام تشریق کا روزہ رکھ لیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کا روزہ رکھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اوصانی بخلیل بثلاث، مجھے میرے دوست نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، میں مرتے دم تک ان تینوں چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد اے ابو ہریرہ تم جو ہے وتر کی نماز کو سونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تہجد کے اندر تیری آنکھ نہ کھلے اور وتر کی نماز قضا ہو جائے۔ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مامور رہتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا نہ ہو، ویسے تو وتر پڑھنا جو ہے تہجد میں افضل ہے، لیکن ایسا آدمی جو تھک جاتا ہے، تہجد میں اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، یا اس کو خوف ہے کہ میں نہیں اٹھوں گا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر کی نماز پڑھ کے سوئے، ایسا نہ ہو کہ اس سے فوت ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اے ابو ہریرہ تم چاش کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو، چاش کی نماز۔ آج تو اللہ معاف کرے کئی ایسے نمازی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ چاش کی نماز ہوتی کب ہے، حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت چاش کی نماز میں رکھی ہے، اور یہ کس وقت ہے؟ اس وقت جس وقت دھوپ کی تیزی ہو جائے، اس وقت جو آدمی 2 4 6 نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے کاروبار کا وقت تھا، مزدوری کا وقت تھا، دکان پہ جانے کا وقت تھا، یہ روزی کی طرف متوجہ نہیں ہوا، رزاق کی طرف متوجہ ہوا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا اس کی روزی میرے ذمہ ہے۔ تو چاش کا وقت کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جیسے ہمارے ہاں 9:30 10 پونے 10 جس وقت دھوپ تپش تیز ہو جاتی ہے، سورج اچھی طرح نکل جاتا ہے، اس وقت جو 2 4 نفل پڑھنے ہیں یہ چاش کی نماز ہے۔
اور تیسری وصیت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمائی تھی، وہ یہ کہ اے ابو ہریرہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ جو آدمی ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لے گا اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آج 29 ذی الحجہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، اگر 29 کا ہے، آج نہیں نظر آئے گا تو کل تو لازمی نظر آ جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر سب سے مبارک عمل کیا ہے؟ اللہ توفیق دے تو ہم روزہ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان ہے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو میرے سامنے بلاؤ۔ وہ جب صحابی آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو ذی الحجہ کے دنوں کے اندر؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت اور حج کروں، لیکن کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس اس کی زیادہ ہمت نہیں ہے، اس لیے میں اپنے حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد میں، تجھے پتہ ہے کہ تیرے سے روزہ رکھنے پہ کتنا اجر ہے؟ وہ کہنے، یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد میں، تو یہ جو ایک روزہ رکھتا ہے تجھے 100 اونٹ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج ذرا پتہ کرو نا ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہے، اور 100 اونٹ، کون سا ایسا سیٹھ آدمی ہوگا جو 100 اونٹ کرتا ہوگا جی؟ اللہ کے نبی نے کتنی بات ارشاد فرما دی آسانی والی۔ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر ایک روزہ جو رکھ لے گا اللہ اس کو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اس کو 100 کی بجائے 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2000 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اس آدمی کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پہلا عمل ذی الحجہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمت دے، صحت دے، توفیق دے، موسم بھی اگر کوئی بہتر ہو جائے تو ہم روزہ رکھ لیں۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اور ہمارا یہ معمول تھا کہ جس وقت ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا تو ہم کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اپنا یہ معمول تھا کہ میں باقی تمام وظائف کو چھوڑ کے بازار میں جاتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے، چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے، اترتے وقت جس طرح حاجی لوگ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت لبیک اللہم لبیک، ہم اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تکبیرات تشریق کی کثرت کرتے ہیں۔ تو اس کی تو ہم ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہم تکبیر پڑھتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سواری پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، چلو زیادہ نہ ہو تو چلو کم از کم ایک تسبیح تو ہم روزانہ اس کی پڑھ لیں۔ اور تیسرا ان دنوں کے اندر مبارک عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان آدمی اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر رات کے وقت کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی قیام کرے گا اس کے لیے اجر ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا۔ اس لیے اگر ہم رات کے تہجد کے وقت میں نہیں اٹھ سکتے، علماء فرماتے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تہجد کی نیت کے ساتھ صرف ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے۔ اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے کیا ہے؟ مسنون اور مستحب یہ ہے کہ جس طرح حاجیوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ نہ اپنے سر کے بالوں کو کٹوائے نہ اپنے ناخنوں کو تراشے، اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب ہے حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے
مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ نہ سروں کسی جگہ کے بالوں کو کٹوائے نہ ناخنوں کو تراشے، تاکہ اس کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔